شاہ تار کا پیارا ہے یہ مشتاق عطاری۔ آج شیطان گانے باجے کی شکل میں، فلموں اور ڈراموں کی شکل میں ہمارے مسلمانوں کے ایمانوں کو برباد کر رہا ہے۔ کیا ہمارے مسلمانوں کے ہاں یہ گانے نہیں بج رہے؟ کہ دیوانوں کو آتے ہیں کیا کیا بہانے، خدا بھی نہ جانے تو ہم کیسے جانیں، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ بتائیے کہ اس میں اللہ تعالیٰ کے علم کا انکار نہیں ہے؟ تو بتائیے اللہ کے علم پر ہمارا ایمان ہے، لیکن یہ گانے کی نحوست کو دیکھیے کہ اس میں کہا جا رہا ہے خدا بھی نہ جانے تو ہم کیسے جانیں، معاذ اللہ۔ اور ہمارے مسلمان اس کو بچا رہے ہیں، اس کو سن رہے ہیں، اس کو سنا رہے ہیں، اس کو دیکھ رہے ہیں۔ اسی طرح ہم نے تو اے جانے جہاں یا پتہ نہیں کیا تیری عبادت کی، یہ بھی ایک گانے کے بول۔ میرے پیارے محترم اسلامی بھائیوں، میں اس لیے بتا رہا ہوں تاکہ توجہ جائے۔ عبادت تو اللہ رب العزت کی ہے، عبادت جس جناب والا ہستی کو سزاوار ہے وہ اللہ رب العزت ہے، جس ذات کو کے لیے عبادت ہے وہ رب تعالی ہے، اور کسی کے لیے عبادت نہیں، وہی معبود ہے۔ لا معبود الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ لیکن یہاں یہ بیوقوف شخص کہہ رہا ہے اپنی دنیاوی محبوب سے کہ ہم نے تیری عبادت کی، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ نقل کفر نہ باشد۔ ہماری عقلوں کو کیا ہو گیا؟ ہمارے مسلمان بھائی اپنے ایمان کے بارے میں اتنے لاپرواہ ہو گئے کہ آج یہ سب کچھ ہو رہا ہے اور اس طرف توجہ بھی نہیں جاتی۔ سمجھانے پر بھی بعض لوگ طرح طرح کے اڑی بازیاں کرتے ہیں، آرگومنٹس پیش کرتے ہیں، آگے سے بولتے ہیں ہمارے سے بحث نہ کریں۔ یاد رکھیں میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، ایمان جو سلامت لے گیا وہ بڑا خوش نصیب ہے۔ تو ہمیں اپنے ایمان کو بچانا ہے۔ ایمان کے لوٹنے والے گانوں کی شکل میں بھی موجود ہیں، دوسری اشکال میں بھی موجود ہیں۔ ہر طریقے سے شیطان یہ چاہتا ہے کہ کسی طرح مسلمان کے ایمان کو برباد کرے، اس کو بدعملی میں مبتلا کر کے، اس کو جناب والا گناہوں کی دلدل میں دھسا کر، اس کو غصے میں منہ سے الٹی سیدھی باتیں کہلوا کر کسی طرح میں اس سے اس کی جو قیمتی متاع ہے، جو اس کا سب کچھ ہے، وہ بھی چھین لیں۔ اللہ رب العزت ہمیں شیطان کے مکر و فریب سے بچائے، نفس امارہ کے شر سے بچائے، اور ہمیں ایمان کی سلامتی عطا فرمائے۔ ایمان کی سلامتی کی دعا مانگتے رہنا چاہیے، ہمیشہ کم از کم روز ایک مرتبہ تو ضرور مانگا کریں ایمان کی سلامتی کی دعا، اور ایک دوسرے کو بھی ایمان کی سلامتی کی دعا، مغفرت کی دعا دیا کریں۔ اب یہاں تو اگر کسی کو کہو اللہ آپ کی مغفرت فرمائے تو وہ ناراض ہو جائے، چلو میرے مرنے کی دعا کر رہا ہے۔ مغفرت کی دعا کا یہ مطلب تھوڑی ہے کہ تم مر جاؤ۔ اصل میں بات کیا ہے؟ علم کی کمی اور ماحول کا نہ ہونا۔ تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں ان سب باتوں کا حقیقی شعور پیدا، حقیقی ہمارے اندر احساس پیدا، اور ایمان کی جو ہماری اتنی بڑی دولت ہے، اس پر دنیا کی ہر چیز کو قربان کیا جا سکتا ہے، اس کی قدر کریں۔ پیارے محترم اسلامی بھائیو، ایسے ماحول سے وابستگی ضروری ہے کہ جس میں یہ قدر ہو، جس میں اس کی قدر سکھائی جائے، جس میں یہ بتایا جائے کہ ہمارے پاس کتنی عظیم الشان دولت ہے اور اس کی حفاظت کس طرح کرنی چاہیے اور کس طرح اس کو ہم بچا سکتے ہیں۔ چنانچہ پیارے محترم اسلامی بھائیو، یہ دعوت اسلامی کا پاکیزہ اور مدنی سنتوں بھرا مہکا ماحول ہے، جس نے الحمدللہ لاکھوں مسلمانوں کی زندگیوں میں مدنی انقلاب برپا کر دیا اور کتنوں کے ایمانوں کو بچایا۔ یہ شعور الحمدللہ دعوت اسلامی نے عطا فرمایا، ورنہ لوگ پتہ نہیں کیا بولتے۔ دعوت اسلامی نے اس سوچ عطا فرمائی کہ اپنی زبان کو ایک بھائی کے استعمال کرو، پہلے بولو بعد میں بولو۔ اور امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ تو اس قدر اس سلسلے میں الحمدللہ تاکید فرماتے ہیں کہ آپ کی وہ ذات ہے کہ جس نے الحمدللہ مسلمانوں میں ایسا شعور پیدا کر دیا کہ یہ تو گناہوں بھری باتیں ہیں،
حضرت صاحب دامت فیوزہم تو ارشاد فرماتے ہیں کہ فضول باتیں بھی نہ کرو، اور جو گفتگو ضروری ہو اس میں بھی کوشش یہ کرو کہ کم سے کم الفاظ استعمال کرو۔ اور یہی بزرگان دین کی سوچ ہے، یہی بزرگوں نے ہمیں عطا فرمایا۔ ایک بات اگر ایک جملے میں ہم کر سکتے ہیں تو 10 جملے بولنے کی کیا ضرورت ہے؟ چنانچہ اس کی عملی ترغیب، عملی مظاہرہ بھی کرتے ہیں اور ترغیب بھی دلاتے ہیں۔ تو دعوت اسلامی کا اتنا پیارا ماحول الحمدللہ ہمیں وابستہ ہے، تھوڑا سا وقت نکالیں تاکہ اجتماع میں شرکت کریں۔ وہ جگہ کہ جہاں سے بلا شبہ ہزاروں کو الحمدللہ ہدایت کی روشنی ملی، ہزاروں کی اصلاح ہوئی، وہ جگہ فیضان مدینہ الحمدللہ، جہاں پر آ کر دعوت اسلامی کے ماحول سے وابستہ ہو کر اجتماع اٹینڈ کر کے الحمدللہ لاکھوں مسلمانوں کی اصلاح ہوئی۔ تو آپ سے بھی گزارش ہے کہ میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، آپ کا یہ گناہگار بھائی آپ کی خدمت میں حاضر ہے، یہ عرض کر رہا ہے کہ آپ اپنے اوقات میں سے وقت نکال کر دعوت اسلامی کا جب یہاں اجتماع ہوتا ہے، مغرب کے بعد یہ شروع ہو جاتا ہے، کیا مغرب کی نماز کے بعد پہنچ جایا کریں اور اجتماع میں شرکت کیا کریں۔ ابھی آپ اٹھ کے جائیں گے نا تو شیطان مختلف باتیں ڈالے گا، کوئی دو دوست آپس میں باتیں کریں گے یا یہ باتیں آہستہ آہستہ ذہن سے نکل جائیں گی، تو اس کو تقویت دینا چاہتے ہیں تو آئیے آپ نے بھی اور خود بھی آئیں، دوسرے اسلامی بھائیوں کو بھی لائیں۔ دعوت اسلامی کے اس اجتماع سے الحمدللہ ایمان کی اہمیت کا احساس اور ان چیزوں سے بچنا چاہیے اور ان باتوں کی طرف توجہ کرنی چاہیے کہ ہم کیا سن رہے ہیں، کیا کہہ رہے ہیں۔ یہ ہمارے اندر شعور پیدا ہوا، احساس پیدا ہوا، تو اب اس احساس کو دوسروں کی طرف منتقل کریں، اپنے دوسرے مسلمان بھائیوں کو بھی بچائیں۔ اللہ رب العزت ہمیں دعوت اسلامی کے قافلوں کے ہمراہ خوب خوب سفر کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پیارا ہے یہ